بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ فزیشین ہوں۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ سردی کے موسم میں گلے کی تکلیف اور سینے کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور گلے کی تکلیف میں اور سینے کی تکلیف میں سب سے پہلے جو علامت آتی ہے وہ ہے کھانسی۔ اس موسم میں بچوں کو اور بڑوں کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، اور کھانسی اس حد تک زیادہ ہو جاتی ہے، خاص کر ہم چھوٹے بچوں کو، کہ ان کو کھانسی کے ساتھ الٹی آتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کھایا ہوتا ہے وہ الٹا دیتے ہیں، یعنی کھانسی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے گلے خراش کرتے ہیں اور کھانسی کا ایک دورہ پڑتا ہے۔ بچے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دن کو بالکل نارمل ہوتے ہیں، لیکن پھر رات کو جیسے ہی وہ سونے لگتے ہیں تو ان کے کھانسی کے دورے میں اور کھانسی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بڑوں میں بھی کھانسی جو ہے کافی امراض کی علامت ہے۔ سینہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن موسم کے حوالے سے ان کے گلے کی خراش، وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، سینے کی جو تکلیفات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی کھانسی سامنے آتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم تو یہاں تک مریضوں کے سٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کہتا ہے کہ ہم جیسے ہی بات کرنے لگتے ہیں یا جیسے ہی ہم منہ کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا ہمارے حلق سے ٹکراتی ہے تو ہمیں کھانسی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسے حالت میں کھانسی کا جب شدید دورہ ہو، خواہ وہ چھوٹے بچوں میں ہو خواہ وہ بڑوں میں ہو، جب کھانسی کا ایسا دورہ پڑتا ہے تو ہمیں ایمرجنسی میں احتیاطی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں چھوٹے بچوں کا ذکر کروں گا۔ چھوٹے بچوں میں رات کو جیسے ہی وہ سونے لگتے ہیں کھانسی کے دورے شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے کھانسی کا دورہ اور شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ریسٹلیس ہوتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ان اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی بچے کو رات کے وقت ایسی کھانسی شروع ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بچے کے کمرے میں جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا کریں۔ ایک ایسے ماحول سے میرا مطلب یہ ہے کہ کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے، کمرے میں جتنے کم لوگ ہوں کم سے کم لوگ ہونے چاہیے، کمرے کا جو درجہ حرارت ہے وہ بالکل نارمل ہونا چاہیے، اور کمرے میں جو ہے نمی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ بچے کے کمرے میں کم سے کم لوگ ہوں، اور ان باتوں پہ مکمل آرام کریں تو اس سے تھوڑا بہت کھانسی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوسرا سٹیپ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا سا سیدھا نہ لٹائیں، بلکہ اس کے سر کے نیچے تکیہ یا کوئی اور ایسی چیز رکھے کہ وہ تھوڑا سا پراپڈ اپ پوزیشن میں ہو، تو اس سے جو ہوتا ہے اس کی کھانسی کا جو دورہ ہوتا ہے کھانسی کی شدت میں پراپ اپ پوزیشن میں، یعنی بیٹھنے سے یا تھوڑا سا ٹیڑھا بیٹھنے سے ان کی کھانسی میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے میں جو ہے پانی کی مقدار کا، جس کو ہم ہائیڈریشن کہتے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہائیڈریشن اگر بچے کی نہ ہو تو اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سینے میں پانی کم ہوتا ہے اور بلغم نکلنے میں ان کو وہ مشکل پیش آتی ہے، اور کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ لہٰذا بچے کی ہائیڈریشن یعنی بدن میں پانی کی مقدار پہ پوری توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو بچے کو تھوڑا سا گرم پانی، کہوہ چائے یا اور کوئی فلوئڈ دے دیں، تاکہ وہ پانی جو ہے اس کے سینے میں ہو اور اس کے سانس کی نالیوں میں جو بلغم ہوتا ہے، جو میوکس ہوتا ہے، وہ ڈسلاج ہو کر آسانی سے وہ باہر پھینکنے میں آسانی محسوس کریں۔ ہمارے تجربے میں یہ بھی بات ہے کہ 1 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں، ان میں شہد بھی کافی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ شہد جو ہے ایک اچھی ریمیڈی ہے، ایک نیچرل کف ریمیڈی ہے، کہ اگر ہم بچے کو 1 چمچ یا آدھا چمچ شہد پلائیں یا کہوہ چائے میں ملا کر پلائیں تو اس سے بھی بچے کی کھانسی میں کمی کا امکان ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ کمرے میں جو ہے سٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سٹیم کے لیے آپ سٹیمر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سٹیمر نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ ایک سمپل کٹورے میں پانی لے لیں اور یا چینک میں پانی لے لیں اور آگ کے اوپر رکھیں۔ جب وہ پانی ابلنے لگتا ہے تو اس سے سٹیم نکلتا ہے، جو بخارات نکلتے ہیں چینک سے یا کٹورے سے، بچے کو اس کے ساتھ نزدیک 5-10 منٹ تک ہولڈ رکھیں، ان کو نزدیک رکھیں، تو بچہ جو ہے جیسے ہی وہ سانس لیتا ہے تو یہ گرم بخارات جو ہے ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے سانس کی نالیوں میں لے جاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ گرم بخارات پانی سے جو بنتے ہیں وہ سانس کی نلیوں میں جاتے ہیں، اور سانس کی نلیوں میں جو اریٹیشن ہوتی ہے، جو سینسیٹیویٹی ہوتی ہے، یا جو خراش ہوتی ہے، یا جو بلغم ہوتا ہے، میوکس ہوتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے، اور اس سے مریض کو بہت زیادہ اس کے سینے میں ریلیکس محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سینے میں سے بلغم نکالنے میں بھی کافی آسانی وہ محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ بڑا ہے تو اس کو ہم غرارے بھی کرا سکتے ہیں، اگر وہ نمک کے غرارے کرے اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ اور مارکیٹ میں بعض اوقات کف لوزنجز ملتے ہیں جو کہ ہم منہ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے اپنے معدے میں لے جاتے ہیں، تو اس لوزنجز سے جو کف سپریسنٹ لوزنجز ہوتے ہیں تو ان کا جو مادہ ہوتا ہے، جو ان کا پانی ہوتا ہے، وہ جب حلق سے گزرتا ہے تو گلے کی خراش کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور بچہ بآسانی سے وہ سو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ وہ ہو تو وکس کی بھاپ بہت زیادہ ضروری ہے، وکس سے سینہ مالش کریں اور وکس کی بھاپ دیا کریں۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی ان ریمیڈی سے آپ کے بچے کو کھانسی میں شدت میں اضافہ کمی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بچوں کا جو کف سیرپ ہے تو ہم اس کو بچوں کو دے سکتے ہیں، بلکہ کھانسی کا شربت دینے سے پہلے ان کے انگریڈینٹ کہ اس کے اجزاء کیا ہیں اور ان کے مقدار کس ڈوز سے بچوں کو دینا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ان پہ پریکٹیکل عمل کریں تو رات کے وقت بچوں کو جو کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، جو شدت ہوتی ہے، تو اس سے کافی بچے کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں۔